وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 19واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 100 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل، انصاف اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم آپس میں عہد کر لو، اور قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، بے شک اللہ اسے جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد اسے توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں دھوکہ دہی کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے، حالانکہ اللہ تو اس عہد کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے، اور قیامت کے دن وہ ان باتوں کو ضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، اور تم سے ضرور ان اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بناؤ، ایسا نہ ہو کہ اسلام پر قدم جمنے کے بعد پھسل جائیں، اور اس وجہ سے تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، تم اس کی سزا چکھو، بھگتو، اور تمہارے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، بے شک جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والے کو ہم ضرور ان کا اجر ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، جب وہ مومن ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ضرور ان کا اجر یعنی بدلہ ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بے شک ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اس کا زور تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 19واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 11 آیتیں 90 سے 100 تک۔ آیت نمبر 90 بغور کیجئے، 3 چیزوں کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ حکم کیا ہے؟ انصاف کرنے کا، نمبر 2 احسان کرنے کا، نمبر 3 قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا۔ روکا کس سے گیا ہے؟ بے حیائی کے کام سے روکا گیا ہے۔ نمبر 2 ناشائستہ حرکت، غلط قسم کی حرکت سے روکا گیا ہے۔ نمبر 3 ظلم و زیادتی سے روکا گیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہوئے چلے، عدل و انصاف کیا ہے؟ اپنوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، غیروں کے ساتھ بھی کرنا ہے، اپنوں کے ساتھ بھی، بیگانوں کے ساتھ بھی۔ انصاف ضروری ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ احسان کیا ہے؟ حسن سلوک، معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ یا احسان کا ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ ہم اور آپ اگر رکشے میں سفر کر رہے ہیں، غور کیجئے، تو جتنا کرایہ ہو اتنا دے دیے، لیکن 1-2 روپیہ اگر زیادہ دے دیے تو یہ احسان ہے۔
یہ بھی کیا کیجیے، اس سے بڑا فائدہ ہے۔ پھر اسی طرح کہا رشتہ داروں کا خیال رکھنا، صلہ رحمی کرنا۔ رشتہ داروں کا خیال رکھنے سے فائدہ کیا؟ مال میں زیادتی ہوگی، عمر میں زیادتی ہوگی۔ حدیث میں آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 598، حدیث نمبر 5985، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو آدمی چاہتا ہے اس کے رزق میں بڑھوتری ہو جائے، وَأَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور اس کے عمر میں اضافہ ہو جائے، عمر بڑھ جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتے ناطے کا خیال رکھے۔ پھر اسی طرح آگے جو روکا گیا، بے حیائی کے کام سے روکا گیا۔ آج کل دیکھ لیجئے بے حیائی کس طرح عام ہے، تہذیب کے نام پر، ترقی کے نام پر، آرٹ اور کلچر کے نام پر، تفریح کے نام پر، اس لیے ہمیں اور آپ کو سے دور رہنا ہے۔ منکر ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو، باز پرس ہو، شریعت کے اندر اسے رکنا ہے۔ بغی، ظلم و زیادتی، اس لیے اس سے بچنا ہے، ظلم کرنے سے بچنا ہے۔ دنیا کے اندر ہی آدمی کو ظلم و زیادتی کی سزا مل جاتی ہے، اسے بچنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 91 و 92 پر غور کیجئے کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا، اللہ تعالیٰ سے جو عہد و پیمان کیا اس کو مت توڑو۔ اس کے بعد آیت نمبر 93 سے 96 کے درمیان ہے، اللہ اگر چاہتا تو سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ آیت نمبر 97 پر غور کیجئے، جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ اچھی زندگی دیں گے اور قیامت میں اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ تو عمل کرنا ضروری ہے، عمل سب سے اہم چیز ہے۔ آیت نمبر 99 اور 100 ہے، شیطان کا زور کس پر چلے گا؟ جو اللہ کی نہیں مانے گا۔ شیطان کا زور اس پر نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، لیکن زور اس پر چلے گا جو اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے اور شیطان کو اپنا دوست بنائے ہوئے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔